السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے دے، جو نبیاں بھی جو یغانہ جبریل قرآن لاندے رہے، غار وچ آ پڑھا دے رہے۔ جبریل قرآن لاندے رہے، غار وچ آ پڑھا دے رہے۔ میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر، اللہ آکھیا پڑھیا جائے گا۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل کے اندر چلے گئے۔ امام صاحب دے بھائی انہاں دا نام ہے ہارون، فرماتے نے امام صاحب نے جیل کے اندر ایک نظر بنی، یا ارحم الراحمین اتنی دیر تک مینوں جیل کے اندر موت نہ آئے جتنی دیر تک میں الف لام میم تو لے کے والناس کی سین تک جیل کے اندر 100 مرتبہ تیرا قرآن نہ پڑھ لوا۔ حضرات سنیے، امام صاحب نے بھائی ہارون کہتے ہیں امام صاحب نے 85 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا جیل کے اندر، 86 دفعہ شروع کیتا ہے، ستائیاں 12 سورہ قمر کی تلاوت ہو رہی ہے تو امام صاحب کی جیل اندر روح پرواز ہوگی۔ مدینیوں آواز آتی ہے، جس حالت کے اندر انسان میں موت آئی ہوئے گی قیامت والے دن اسے حالت کے اندر ہی اللہ کے دربار اندر اٹھائے جاؤ۔ آئیے ٹائم تھوڑا گلا بڑیاں کرنی ہے، میں ایک دعا کر لگا ہوا، تسی محبت دے نال آمین کہنا۔ یا ارحم الراحمین اس جامعہ محمدیہ خانپور مرکز اہل حدیث نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اچھی کہو، کم از کم گجرا والے آواز جائے آمین دی۔ اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مجاہد اٹھیا ہزارے دی سرزمین تو خانپور کے اندر آ کے ڈیرا لایا۔ سنو خانپوریو، اس مجاہد اسلام نے نہ رات کی پرواہ کی تھی، نہ دن کی پرواہ کی تھی، نہ سردی کی پرواہ کی تھی،
نہ گرمی کی پرواہ کی تھی، آندیاں آئیا، طوفان آیا، اس مرد مجاہد نے سائیکل پہ سوار ہو کے خان بوئی نہیں پورے ضلع رحیم یارخان کے اندر لوگوں کو پیغام سنایا، گھر گھر جا کے چنگا اندر جا کے ایک دعوت دی۔ مسلک اہل حدیث فقہ حنفی کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث فقہ شافعی کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث شرع بقایا کا نام نہیں، مسلک اہل حدیث کنز قدوری کا نام نہیں۔ اور خان پریو سنو، مسلک اہل حدیث یا رب دے قرآن کا نام ہے یا محمد کی سچی زبان کا نام ہے۔ اس مرد مجاہد کا نام شیر اہل حدیث، کتاب و سنت کے دائی حضرت قاری الوکیل صدیقی رحمہ اللہ، اللہ نبی قبر تے کورونا برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائی۔ اچھی کہو آمین۔ ٹائم تھوڑے، کار مسلمان دا ہوئے، کار اہل حدیث دا ہوئے، کار اہل توحید دا ہوئے، کار اہل سنت دا ہوئے، اور خان بھائیو کار عقیدہ توحید والے دا ہوئے، ذرا مل کے گج کے جواب دیا دے۔ کار اہل حدیث دا ہوئے، کار اہل توحید دا ہوئے، تے اہل توحید دے گھر وچوں آواز کادی آنی چاہیے؟ بولو اچھی کادی؟ تیرے گھر وچوں گانے دی آواز نہیں آنی چاہیے، تیرے گھر وچوں قوالی دی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مدینے والے مرشد پاک دے سینے پاک دے نازل ہونے والے رب دے قرآن دی تیرے گھر وچوں آواز آنی چاہیے۔ تیری زبان حرکت اندر آئی تو پڑھے اللہ پاک دا قرآن۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تیری زبان حرکت اندر آئی تو پڑھے اللہ پاک دا قرآن، ذرا پیار کرو اللہ پاک دے قرآن دے نال خان پریو۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفزع الميدان ألا تطغوا في الميدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان دے گھر وچوں آواز آئے تے اللہ پاک دے قرآن دی آنی چاہیے۔ سنو نبی پاک دا فرمان علی شان مسلم شریف 780 نمبر حدیث تے ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی نے بیان کرتے ہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلمانوں اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر اندر اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کرو خان پوریو اج دی گل نہیں 1500 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلمانوں اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر اندر اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کریا کر حدیث سامنے رکھتے فیصلہ کر کے گھروں جایا دینا جس گھر اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے آسمان والے مالک دی طرف اس گھر اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے جس گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا او گھر قبرستان ہے نبی پاک دی حدیث دے مطابق اور دوسری دلیل ذرا سنتے جانا صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان مسلم شریف میں 803 نمبر حدیث سنتے جانا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی نے بیان کرتے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے میرے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تواڈے وچوں کوئی میرا غلام کوئی میرا صحابی وادی پتہان جاندا ہے یا وادی عقیق جاندا ہے اوتھے جا کے انہوں بغیر حاجت دے بغیر ضرورت دے عرب دیاں مشہور سواریاں سرخ رنگ دیاں اونچیاں کوہانا والیاں دو اٹھنیاں میرے جال اودے بارے صحابہ تواڈا کی خیال ہے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بولے آپ دے پیارے پیارے صحابہ کرام بولے اللہ دے نبی جو دے بڑے نصیباں والا ہے او تا بڑے مقدرات دے بھاگاں والے مدینے والے مرشد پاک فرماندے نے اس بندے نالوں ود کے او بندہ زیادہ نصیباں والا او بندہ زیادہ مقدرہ والا ہے جنہوں اللہ پاک صبح سویرے رب دے گھر مسجد وچ آن دی اللہ پاک توفیق عطا کردا ہے او میرا غلام مسجد وچ آندا ہے آگے قرآن پاک دیاں دو ایتاں پڑھدا ہے دو ایتاں لوگاں نوں پڑھاندا ہے فائدہ کی ہوئے گا اللہ دو اٹھنیاں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ قرآن دیاں دو ایتاں پڑھو گے اللہ دو اٹھنیاں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کم و بیش 3.5 لاکھ دی ایک اٹھنی ہے اے خان پریو قرآن دے دیوانیوں پروانیوں مستانیوں دو ایتاں پڑھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو اٹھنیاں دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا حدیث میں سنا دیتی ہے عمل کرنا تیرا کم میں 100 ہاتھ رسا پہ سرے پہ گنڈ میں دعا کر لگا وا ذرا محبت کی چھل آئے آمین دی اے میرے پروردگار عالم اے 3 روزہ سیرت النبی کانفرنس جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور دے اندر اے میرے علماء اے میرے طلباء بھائی بیٹھے میں بزرگ آئے ماما بہنا بیٹھی آئی نے اللہ یوسف راشد دی دعائے میرے سمیت سارے انہوں حرمین شریفین دی زیارت کروا اللہ حج عمرے دی سعادت نصیب فرما پیار والا جملہ سنا کے دل مکانا چاہتا ہے دل دیت مل ریاض جلہ ہے دل دیت مل ریاض جنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کروا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج رج دکھا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا دوبارہ تمہیں نو بلا لے میں ویکھا نظارے لٹا بھی بہار میں ویکھا نظارے لٹا بھی بہار منو حجر اسود دا تانوں سارے نو حجر اسود دا بوسا کرا دے دل دی مل ریاض الجلہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کروا دے میں مکہ بھی بیٹھا مدینے بھی جاوا اوتھے سجدے
कर कर मैं तेनू मनावा मेरी आस मौला करी माफ मौला मेरी आस मौला करी माफ मौला मेरे सारे ऐबाद पर्दे डुबा दे है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्नत विच मौला सानू तू सजदे करवा दे नबी दा मुसल्ला नबी दा मुसल्ला ओ सोना मुहल्ला गुनहगार अखियां